نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ درود پاک پیش کریں آقا کی بارگاہ میں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام دم دم ہو رہی ہے ان کو ثابت کریں گے کیا کیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ بارے دیگر گزارش ہے کہ اس کا ایک بٹن کھولیں باقی فنکشن بند کریں، سمپل سادہ سا۔ ابھی اس طرح نہیں ہوا جس طرح میں کیا چاہ رہا ہوں۔ انتہائی قابل عزت صدر مجلس پروفیسر محمد عبداللہ طاہر صاحب دامت برکاتکم العالیہ، محترم سید ایاز علی بخاری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، سید زین عباس شاہ صاحب اور جملہ معزز علماء کرام، بالخصوص محترم علامہ اشتیاق احمد سلطانی صاحب، محترم علامہ حق نواز جوشی صاحب، محترم علامہ الحافظ القاری شاہد محمود سلطانی صاحب، محترم علامہ عتیق جامی صاحب اور جملہ معزز حفاظ کرام، قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص محترم حافظ محمد وسیم زیادی صاحب صدر تحریک منہاج القرآن کھوئی رکھا، اور محترم عرفان محمود مغل صاحب رہنما تحریک منہاج القرآن آزاد جموں و کشمیر، اور برادر مکرم نثار احمد راجہ صاحب، مرزا غلام محمود جلال صاحب، برادر مکرم علامہ صاحبزادہ ابصار حمید قادری صاحب، میلاد کمیٹی ینگ میلاد کمیٹی منجوال اور مدنی سوسائٹی منجوال کی جملہ عہدیداران، ظہور احمد چودھری صاحب، جملہ نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اور محترم نثار احمد راجہ صاحب کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اس پروگرام میں شامل جملہ ناظرین، اللہ کی توفیق سے آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے خوبصورت پروگرام ہم سب کو نصیب ہوا، جو بسلسلہ دعائے مغفرت اور دعائے درجات بلندی مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف مرحوم و مغفور، اس پروگرام کے انعقاد پر میں مرحوم و مغفور
مولوی محمد یوسف، ان کی جملہ فیملی، ان کے جملہ بیٹے اور فیملی ممبران، بالخصوص طاہر محمود مغل صاحب، زاہد محمود مغل صاحب، کرنل شاہد محمود مغل صاحب، عرفان محمود مغل صاحب اور فرحان احمد مغل صاحب، اس تمام فیملی ممبران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ سالانہ برسی کو انہوں نے عنوان دے دیا میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ہم پروگرام کرواتے ہیں، ختم کل، جمعرات، چہلم، سالانہ برسی، ان پروگرامز کی قبولیت کا کوئی بندہ یقینی سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے۔ جس طرح نماز پڑھی تو کوئی بندہ اس طرح نہیں کہہ سکتا کہ اللہ نے قبول کر لی، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے۔ لیکن جس پروگرام اور مجلس کی نسبت ہو جائے حضور کے مولود کی طرف، حضور کے میلاد کی طرف، اس کی قبولیت میں رتی برابر بھی شک نہیں رہتا۔ لہذا آج کا جو پروگرام ہے یہ بسلسلہ تیسری سالانہ برسی ہے، مگر اس کا عنوان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی مرحوم و مغفور مولوی محمد یوسف صاحب کو جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ یہی وہ مسجد ہے جس میں وہ جمعہ کی نماز پڑھتے، پنجگانہ نماز پڑھتے، اور جگہیں گواہ ہیں ان کی سجدہ ریزیوں کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میں نے آج آپ کے سامنے بڑی معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56، 22واں پارہ ہے، جس میں حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھنے کا بیان ہے۔ آج اس آیت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ ابھی آواز وہ نہیں بنا جو میں چاہتا ہوں، اس کو سمپل سادہ کریں۔ آئے روز ہمارا یہی کام ہے، ساؤنڈ پہ بولنا، سادہ کریں، بالکل سارے بٹن بند کر دیں، ایک ماسٹر کا بٹن کھولیں بس۔ یہ آیت کریمہ دوبارہ پڑھتے ہیں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں سارے، تاکہ لفظوں کا نور زبان کے رستے دل میں اتر جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند آواز سے پڑھیں سارے، بسم اللہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صدق اللہ العظیم۔ اس کا ترجمہ سماعت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام پڑھو۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اب اس آیت پر گفتگو کرتے ہیں۔ گفتگو صرف اس آیت پہ کریں گے، جو کچھ اس میں بیان ہوا، جو اس آیت کا ایک نظم ہے، جو ترتیب ہے، جو لفظوں کا نظم ہے، ساری گفتگو اس آیت کے اوپر کریں گے۔ گفتگو کرنے سے قبل حضور اسلام کے در اقدس کی حاضری کا تصور کریں، آنکھیں بند کریں
اور یوں تصور کریں کہ آپ کھڑے ہو گئے جا کے مواجہ شریف کے سامنے، درود پاک پڑھیں، پھر شروع کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین۔ اگر آپ غور کریں اس آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، جب آپ پڑھیں گے نا تو درمیان میں آپ کو ایک وقف کی نشانی ملے گی، لفظ نبی کے اوپر ایک چھوٹا سا توئیں پڑا ہوا ہے، یہ وقف کی علامت ہے۔ یہ علامت ہی بتا رہی ہے کہ آیت دو حصوں میں تقسیم ہے، آیت ایک ہے اور حصے کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ پہلا حصہ اتنا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو ایک ہی آیت کے کتنے حصے ہو گئے؟ دو۔ جو پہلا حصہ ہے لغت کے اندر اس حصے کا ایک الگ نام رکھا گیا ہے، اور لغت کے اندر دوسرے حصے کا بھی ایک الگ سے نام ہے۔ آیت کے پہلے حصے کا نام ہے خبر، دوسرے حصے کا نام ہے حکم۔ پہلے حصے کا نام ہو گیا خبر اور دوسرے کا حکم۔ آج کل تو وہ رواج نہیں رہا، پہلے تھا 15-20 سال پہلے اگر چلے جائیں، 9 بجے کا خبر نامہ جب لگتا تھا بڑے اہتمام کے ساتھ ٹی وی کی سکرین کے آگے بیٹھ کے وہ خبر نامہ سنا جاتا تھا، اور وہ پورا 24 گھنٹے وہ خبر نامہ ذہن پہ چھایا رہتا تھا کہ خبروں میں آج یہ بتایا گیا ہے۔ تو اس سے تھوڑا سا پیچھے جائیں، جب ہم چھوٹے تھے بچپنا، تو میں نے تو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے کہ بزرگ ریڈیو لگا کے بیٹھتے تھے اور محلے کے لوگ آ کے بیٹھتے اور خبر نامہ سنتے تھے۔ اسی بیچ میں پھر یہ اخبار بھی آ گئی، تو کئی لوگوں نے اسپیشل لگوائی ہوتی تھی گھر میں اخبار، تو پھر گھنٹہ ڈیڑھ لگا کے پوری کا مطالعہ بھی کیا جاتا تھا۔ اردو بھی بہتر ہوتی تھی اس سے، اردو ادب، یہ سارے سورس تھے انسان کے پاس خبروں کے۔ تو جو ایک واقعہ ہو گیا ہے اس ہوئے واقعے کی خبر دی جاتی تھی۔ یہ بات میں نے اس لیے بتایا کہ تاکہ پتہ چلے کہ خبر کسے کہتے ہیں۔ آیت کریمہ کا جو پہلا حصہ ہے یہ ایک خبر دی جا رہی ہے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن کے فہم کی خیرات لینے والوں کو ایک خبر دی جا رہی ہے کہ اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر درود بھیجتے رہتے ہیں، یہ خبر دی جا رہی ہے۔ اور آگے پھر حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ حکم آ گیا ہے۔ حکم آیا کہ اب درود پڑھو میرے محبوب پر اور سلام بھی کثرت کے ساتھ پڑھو۔ تو پہلا حصہ خبر، دوسرا حصہ حکم۔ اب اس آیت کو اگر آپ چھوڑ دیں، باقی پورا قرآن آپ گھومیں اور پڑھیں الحمد سے والناس تک، اور بھی بے شمار عبادتیں ایسی ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔
مثلاً ارکان خمسہ میں سے اگر ہم لے لیں ایک نماز کو، تو نماز کا تقریباً قرآن حکیم میں 80 سے زائد مرتبہ حکم آیا ہے، اور مختلف سیغوں میں مختلف انداز سے جو نماز کی بات کی ہے وہ پھر سینکڑوں کے حساب سے، مگر حکم اس کا تقریباً 80 سے زائد بار آیا ہے۔ کس طرح؟ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، اور ساتھ یہ بھی آ گیا وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو۔ کسی جگہ نماز کی اس طرح بات کی وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یہ جماعت کی بات ہو گئی۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ نماز کا حکم ملے گا، نماز قائم کرو۔ اب یہ لفظ جو ہم بول رہے ہیں نماز، یہ قرآنی لفظ نہیں ہے، یہ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو میں۔ قرآنی لفظ ہے صلاۃ، اقیم الصلاۃ، صلاۃ قائم کرو۔ صلاۃ کا معنی ہی ہم نے کر لیا نماز، صلاۃ کا معنی ہی ہو گیا درود۔ قرآن پاک میں تو مطلق حکم آ گیا کہ کیا قائم کرو؟ نماز قائم کرو، صلاۃ قائم کرو، یہ ہے حکم۔ اب نماز قائم کیسے کرنی ہے؟ یہ کوئی بلڈنگ بنانی ہے اس کا نام نماز ہے؟ نماز کے بارے میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ نمازیں 50 پڑھنی ہے، 100 پڑھنی ہے، 70 پڑھنی ہے، 5 پڑھنی ہے، 4 پڑھنی ہے، یہ ساری چیزیں نماز کی خبریں ہیں۔ فجر کی 4 ہیں یا 12 ہیں، ظہر کی 12 ہے یا 17 ہے، عصر ٹائم 8 پڑھنی ہے یا 4 پڑھنی ہے، مغرب ٹائم 7 پڑھنی ہے یا 10 پڑھنی ہے، عشاء ٹائم کتنی رکعت پڑھنی ہے، یہ سب نماز کی خبریں ہیں۔ پھر کھڑے ہو کے پڑھنی ہے، لیٹ کے پڑھنی ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، ہاتھ ادھر باندھنے ہیں، ناف کے نیچے باندھنے ہیں، یا رکوع کتنا کرنا ہے، سجدہ کتنا کرنا ہے، ایک رکعت میں 1 یا 2، یہ ساری چیزیں نماز کی خبریں ہیں۔ کیا ہیں نماز کی خبریں؟ الحمد سے والناس تک آپ پڑھ لیں، جہاں بھی ملے گا حکم ملے گا، نماز کی خبر نہیں ملے گی۔ جہاں بھی ملے گا اللہ فرما رہا ہے نماز قائم کرو۔ باری تعالیٰ یہ تو تیرا حکم ہے نا، تو حکم اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک اس کی خبر نہیں ملے گی۔ یہ کرنا کیا ہے نماز کے ساتھ، یہ چیز کیا ہے، ادا کیسے کرنی ہے، جب تک اس حکم سے ریلیٹڈ خبر نہیں ملے گی تو باری تعالیٰ نماز کی شکل نہیں بن سکے گی۔ تو وہ پھر فرماتا ہے کہ یہ میری شان نہیں کہ میں تمہیں خبر نہیں دوں، اب میں تمہیں پڑھ کے دکھاتا پھروں، اب میں تمہیں قیام کر کے بتاؤں کہ اس طرح پڑھنی ہے، یہ میری الوہیت کے خلاف ہے کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں، میں صرف حکم دیتا ہوں۔ تو باری تعالیٰ حکم اس وقت تک وجود میں نہیں آئے گا جب تک خبر نہیں ملے گی۔ تو فرمایا خبر کے لیے ہی میں نے اپنا محبوب محمد بھیجا۔ میرا جو حکم تمہیں قرآن میں نظر آئے گا، اس حکم کی خبر کے لیے تمہیں میں نے محتاج بنا دیا ہے اپنے محبوب کا، اس در پہ جھکنا پڑے گا۔ پھر یہ خبر حضور نے دی کہ نمازیں کتنی ہیں، 5، فجر کی رکعت اتنی، ظہر کی اتنی، عصر کی اتنی، مغرب کی اتنی، عشاء کی اتنی۔ یہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا، یہ خبر کس نے دی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ تو اللہ نے صرف حکم دیا، خبر نہیں دی۔ خبر کے لیے اس نے محتاج کر دیا اپنے محبوب محمد کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
اسی طرح اگر آگے بڑھیں تو آپ کو قرآن پاک میں روزے کے بارے میں نظر آئے گا، اس نے حکم دیا روزہ رکھو، تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، جیسے پہلی امتوں پر فرض کیا تھا۔ اب روزہ بھی لفظ ٹرانسلیٹ کیا ہوا ہے اردو میں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ صوم۔ کتب علیکم الصیام، سیام جمع آ گئی اور صوم واحد ہے کہ روزہ تم پر فرض ہے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیا گیا تھا۔ تو یہ حکم آ گیا۔ اب صوم کیا ہے؟ یہ کھانا کھانے کا نام ہے یا کھانا چھوڑ دینے کا نام ہے؟ چھوڑنا کب ہے؟ 9 بجے دن کے، 10 بجے، فجر کے بعد یا فجر سے پہلے، اور دوبارہ روزہ افطار کب کرنا ہے؟ یہ مغرب کے بعد، مغرب سے پہلے، ٹائم کیا ہے؟ یہ ساری اس کی خبریں۔ کیا روزے کے دوران صرف کھانا کھانا منع ہے؟ پانی پی سکتے ہیں، یا پانی بھی پینا منع ہے، یا کوئی مشروب پی سکتے ہیں، کوئی اور کام کر سکتے ہیں؟ یہ ساری روزے کی خبریں اس نے قرآن میں صرف روزے کا حکم دیا ہے، خبر نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ روزے کا حکم اس وقت تک ممکن نہیں ہوگا اس پر عمل پیرا ہونا جب تک اس کی خبر نہیں ملے گی۔ تو باری تعالیٰ خبر بھی دے ان کے خبر یہ روزہ کیا ہے، فرمایا خبر کے لیے تمہیں جانا پڑے گا میرے محبوب کے پاس، ادھر رجوع کرنی پڑے گی۔ یہ تمہیں میرا محبوب بتائے گا کہ روزہ کیا ہے، کیسے رکھنا۔ یہ کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم صرف اللہ کے محتاج اور رسول کے محتاج نہیں؟ جس نے یہ دین لیا ہے پتہ نہیں اس نے یہ ساری جہالت کہاں سے اکٹھی کر لی ہے۔ رسول کے بغیر دین پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نماز روزہ یہ بیسک چیز ہے، اس کی اللہ پاک نے قرآن کے اندر صرف حکم دیا ہے، خبر نہیں دی۔ خبر کے لیے اس نے محتاج بنا دیا کس کا؟ رسول اسلام کا۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ محتاجی صرف اللہ کی اور رسول کی نہیں اور کسی کی محتاجی نہیں، تو بارش ہو گئی یا سردی پڑی ہے یا نہیں؟ سردی شروع ہو گئی ہے۔ جو شدت کی جائے گی تو وہ کہے گا کہ اب تھوڑی محتاجی بن گئی ہے کوٹ کی، سردی کی، تو اسے کہ آپ تو کوٹ کے محتاج ہی نہیں، آپ تو اللہ کے محتاج ہیں۔ 4 دن باہر کھڑا کریں، لگ پتا جائے کہ محتاجی کیا ہوتی ہے، توحید کیا ہوتی ہے اور رسالت کیا ہوتی ہے، خبر لگ جائے گی۔ بھوک لگی ہو تو محتاج کس کے ہو گئے؟ کھانے کے۔ پیاس لگی ہے تو محتاج کس کے ہو گئے؟ ارے جو انسان ایک ایک سانس کے ساتھ محتاج ہے وہ ہر شے کا محتاج ہے، صرف رسول کی محتاج نہیں ہے۔ یہ دین کہاں سے آ گیا ہے؟ بات کرنے کا مقصد یہ ہے بیسک اور بنیادی چیز ہے نماز، روزہ، اس کے بعد آ گیا حج۔ قرآن پاک کو جہاں بھی لیں آپ کو حج کا حکم ملے گا، خبر نہیں ملے گی۔ تو مولا حج کو کیسے ادا کیا جائے اس کی خبر بھی تو دے۔ وہ فرماتا ہے خبر تمہیں میرے محبوب کے در سے ملے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا حکم آیا ہے، خبر کہاں سے ملی ہے؟ حضور علیہ السلام سے۔ اللہ حاضر قیاس جو عبادت بھی آپ قرآن میں پڑھ لیں اللہ صرف حکم دیتا ہے، خبر نہیں دیتا۔ لیکن جب آپ پڑھیں گے 22واں پارہ سورہ احزاب آیت نمبر 56، اس کا حکم آ گیا درود و سلام مصطفیٰ کا۔ اے ایمان والو صلو علیہ، درود بھیجو میرے محبوب پر، وسلموا تسلیما، اور کثرت کے ساتھ سلام بھیجو، سلام پڑھو۔ تو مولا یہ تو ہو گیا حکم، اس کی خبر بھی دے۔ وہ فرماتا ہاں یہ واحد شے درود و سلام ایسی عبادت ہے جس کا حکم دینے سے پہلے رب خود خبر دے رہا ہے۔ خبر اس طرح دی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی مکرم پر کیا بھیجتے ہیں؟
درود یہ خبر دی، خبر دینے کے بعد اس نے فرمایا اب تمہیں حکم دے رہا ہوں محبوب پر درود بھی بھیجو اور محبوب پر سلام بھی پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلند آواز سے پڑھیں۔ درود و سلام کی بات ہو رہی ہے تو درود پڑھیں، درود و سلام۔ مزہ آئے تو بلند آواز سے پھر درود پڑھیں۔ یہ پہلا نقطہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلا ہے۔ تو درود و سلام کا حکم دینے سے پہلے رب نے کیا دی ہے؟ بولو، خبر دی ہے۔ اگلی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ تو درود و سلام مصطفیٰ، اس کی ایک جہت یہ ہے کہ یہ حکم باری تعالیٰ ہے، اور ایک جہت یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے۔ کیا ہے؟ سنت۔ کیوں؟ اللہ خود جو بھیج رہا ہے، جو کام اللہ خود کرے وہ اس کی کیا بن جاتی ہے؟ سنت۔ تو درود و سلام مصطفیٰ یہ سنت بھی ہے اور اس کا حکم بھی ہے۔ اب قرآن پاک میں جب آپ دیکھیں گے اس کے حکم کے بارے میں ایک اصول محسوس کریں گے کہ اس کا حکم بدلتا رہتا ہے۔ کیسے؟ شریعت بدلی، حکم بدل گیا، نبی بدلا، حکم بدل گیا، رسول بدلا، حکم بدل گیا، موسم بدلا، موسم، حکم بدل گیا، بندے کی صحت میں اتار چڑھاؤ آیا تو حکم بدل گیا، بندے کی کیفیت اس میں تغیر آیا تو اس نے اپنے حکم کو بھی بدل دیا۔ مثلا پہلے میں نے بات کی کہ نبی بدلا تو حکم بدل گیا۔ پہلے نبی جو دنیا میں آئے پہلے انسان بھی تھے اور پہلے نبی بھی، آدم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو اولاد دی، بیٹی بیٹا صبح، بیٹی بیٹا شام، ان کا آپس میں نکاح کروایا جاتا تھا۔ یعنی شام والی بیٹی کا نکاح صبح والے بیٹے سے اور صبح والی بیٹی کا نکاح شام والے بیٹے سے۔ تو کیونکہ یہ ایک ہی ماں کے پیٹ سے ہیں تو اس مناسبت سے آپس میں کیا لگے؟ بہن بھائی، اور بہن بھائی کا آپس میں کیا ہو رہا ہے؟ بولو، یہ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو آدم علیہ السلام ان کی نبوت میں حکم یہ تھا کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح ہو رہا ہے۔ اب نبی بدل گیا، بدلتے 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 اب یہ جو آج کا زمانہ ہے، اب نبوت حضور علیہ السلام کی ہے۔ اس نبوت اور شریعت کے اندر بہن بھائی کا آپس میں نکاح جائز ہے نہیں۔ قرآن کے اندر پوری لسٹ آ گئی، ان کا آپس میں ہو سکتا ہے اور ان کا آپس میں نہیں ہو سکتا۔ بہن بھائی کا آپس میں نکاح حرام کر دیا گیا۔ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اس شریعت میں حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ تو شریعت بدلی تو اللہ نے کیا بدل دیا؟ حکم بدل دیا۔ اسی طرح پہلی شریعتوں کے اندر حکم یہ تھا کہ جو جگہ نماز کے لیے بنائی ہے اسی جگہ عبادت کرنی ہے، لیکن جب حضور تشریف لائے تو فرمایا محبوب روئے زمین کو آپ کے لیے ہم نے مسجد بنا دیا ہے، جہاں بھی آپ کے امتی مصلی بچھائیں نماز پڑھیں نماز قبول ہو جائے گی۔ تو حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ بدل گیا۔ پہلی شریعتوں میں دو لشکر آپس میں جنگ کرتے، ایک جیت جاتا دوسرا ہار جاتا، جیتنے والا ہارنے والے کا سارا سامان لے جاتا، اس کو کہتے مال غنیمت۔ حکم یہ تھا کہ سوئی برابر بھی کوئی شے ذاتی طور پر استعمال نہیں کرنی۔ تو کرنا کیا ہے؟ بہت بڑے گراؤنڈ میں رکھی جائے وہ مال غنیمت، آسمان سے بجلی آتی اور جلا کے راکھ کر دی۔ مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ نے کیا کر لیا؟ قبول کر لیا۔ یہ حکم تھا۔ مگر جو یہ شریعت بدلی، یہ حضور علیہ السلام کی شریعت آئی، فرمایا حبیب اب آسمانوں سے بجلیاں نہیں آئیں گی،
تو مولا اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا اب اپنے غلاموں کے اندر محبوب تقسیم کر دیا کرو۔ تو آپ دیکھیں شریعت بدلی تو حکم بدل گیا۔ اب میں نے ایک موسم کی بات بھی کی تھی، پہلے موسم تھا گرمیاں کا، اب کون سا شروع ہو رہا ہے؟ سردیاں۔ یخ سردیاں جب ہوں گی، اگر گرم پانی کی سہولت نہ ہو، ٹھنڈا برف یخ پانی، اور وضو کرنے والے کو یہ اندیشہ ہو کہ ٹھنڈے پانی سے میں نے وضو کیا تو شاید میں بیمار ہو جاؤں، موذی بیماری لگ جائے، تو شریعت کہتی ہے کہ اب وضو کی بجائے کیا کر لو؟ تیمم کر لو۔ تو موسم بدلا تو حکم بدلا یا نہیں بدلا؟ بدل گیا۔ انسان کی صحت میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، انسان بیمار ہو گیا، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے حکم بدل دیا بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا، فرمایا اشارے سے پڑھ لو۔ جو انسان کی طبیعت اور مزاج اور صحت میں اتار چڑھاؤ آتا گیا، وہ بھی اپنے حکم کو بدلتا گیا۔ اور کیفیت بدلی تو حکم بدل گیا۔ حکم بدلتا رہتا ہے، پورے قرآن کو پڑھے کہ حکم تو بدلتا رہتا ہے، لیکن نہیں بدلتی تو اس کی سنت نہیں بدلتی، سٹل سنت ایک ہی رہتی ہے۔ وہ آدم کی شریعت میں بھی وہی تھی، وہ نوح کی شریعت میں بھی وہی تھی۔ موسم سردیاں، گرمیاں، سرما، خزاں، دھوپ ہے، سردی ہے، بیمار ہو، صحت مند، کوئی امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ماڑا تگڑا غریب جو بھی ہے، اس کی سنت نہیں بدلتی۔ اور اس کی سنت کیا ہے؟ وہ فرماتا ہے ایک ہی سنت ہے، میں ہر لمحہ اپنے محبوب پر درود و سلام بھیجتا رہتا ہوں، یہ اس کی سنت ہے۔ اور سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اور یہ میری جذباتی بات نہیں ہے، یہ جذبات نہیں ہے۔ ہماری جو تربیت کی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد ذلالی، آپ نے یہ فرمایا بیٹا جذبات بھی قرآن کے تابع ہی رکھنے ہیں، تو وہ اس پر دلیل ہے۔ فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، فرمایا ہرگز کبھی بھی اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ اور درود و سلام مصطفیٰ جہاں ایک جہت یہ ہے کہ یہ حکم ہے رب کا، تو دوسری جہت یہ ہے کہ یہ سنت الہیہ ہے کہ اللہ اپنے نبی پر کیا بھیجتا ہے؟ بولو، درود بھیجتا رہتا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آیت کریمہ کے دو حصے ہیں، ایک ہے خبر اور دوسرا کیا ہے؟ حکم ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت آئی تو جسٹ اتنا حصہ آیا تھا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اتنا ہی حصہ آیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا کر آپ تشریف لے گئے حجرے میں۔ اب صحابہ کرام آپس میں بحث کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں کہ کوئی آیت آئے اور تھوڑی یا بہت اس کی خیرات ہمیں نہ ملے، کبھی ایسا ہوا نہیں، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ اس آیت کا فیض ہمیں کیسے ملتا ہے۔ یہ تو خبر مل گئی کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی مکرم پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود۔ اب دیکھو کہ اس کا فیض ہمیں کیسے ملتا ہے۔
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھے اور چلے گئے کاشانہ نبوت پر، جا کے دستک دی، آپ نے اسلام باہر تشریف لائے، عرض کی حضور صحابہ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بات وہ آپس میں کر رہے ہیں، اب بھی اتنی بات کرنے کی دیر تھی، جبریل امین آ گئے، عرض کیا یا رسول اللہ انہیں بتا دیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تو بھی نبی پر درود بھی بھیجو اور کثرت کے ساتھ سلام بھی بھیجو۔ اب مانا اس کا ذوقی ترجمہ کیا ہو گیا؟ ذوقی ترجمہ یہ ہوا، اس نے کہا کہ بے شک میں یعنی اللہ، فرشتے یہ تو بھیجتے ہی ہیں، آؤ اب میں، فرشتے، تم، ہم سب، یہ وہ سارے مل کر درود و سلام کی شکل میں مصطفیٰ کے ذکر کی دھوم مچا دیں۔ آؤ سارے مل کے محبوب کے ذکر کی دھوم مچا دیں۔ کس کے ذریعے؟ درود و سلام مصطفیٰ کے ذریعے۔ یہ ایک درمیان میں اس کا شان نزول کی بات بھی آ گئی۔ اگلی بات بڑی اہم آپ کو بتانے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام، جس وقت اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی وہ شادی ہو گئی، شادی تو کن کے ساتھ ہوئی؟ بولو، حضرت، دو چار ہی بندے بول رہے ہیں، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ جنرل نالج کتنا آپ کا۔ حضرت حوا علیہ السلام، ہماری تو ہو گئی نا ماں، ان کی کیا لگی؟ زوجہ محترمہ، نکاح ہو گیا۔ نکاح تو ہوا تھا نا جنت میں، سیلیبریشن ہوئی آ کے زمین پر، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ رشتہ نکاح اس وقت تک حلال نہیں ہوگا جب تک حق مار نہیں دو گے۔ انہوں نے عرض کیا باری تعالیٰ کیا دوں حق مار، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ فرمایا بہت کچھ ہے، زبان تو دی ہے نا تمہیں، دونوں مل کر نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ ان پر 20 مرتبہ درود پڑھو۔ ایک روایت میں 11 آ گیا، 11 ہے یا 20 ہے، مگر ایک بات کامن ہے، درود بھیجو، درود بھیجو، تمہارا رشتہ نکاح حلال ہو جائے گا۔ درود بھیجا حق مار کی جگہ، رشتہ زوجیت حلال ہو گیا۔ اب اللہ نے اولاد دینا شروع کی، جوڑا جوڑا، 2 صبح 2 شام، اسی میں سے پھر چلتے چلتے اولاد ہوتی گئی، پوری دنیا میں انسانیت پھیلتی گئی، چلتے چلتے میں اور آپ ہم بھی اسی نکاح کی اولاد ہیں۔ پھر ہمارے بعد قیامت تک جو نسل انسانیت آئے گی، چاہے کافر ہیں چاہے مسلمان ہیں، جو بھی مذہب مسلک ہے، مگر اسی نکاح کی اولاد ہیں جو نکاح حلال ہوا تھا حضور پر درود و سلام پڑھنے سے۔ گویا جو حلالی ہے وہ ثبوت دے گا اس کا درود و سلام پڑھ کے، وہ نہیں پوچھے گا اذان سے پہلے پڑھنا یا نہیں پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا یا نہیں پڑھنا، بس اس کی زبان پہ ایک ہی لغمہ ہے ہر وقت، یا نبی سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ۔ تو درود و سلام مصطفیٰ سے کائنات کا پہلا نکاح وہ حلال ہوا تھا۔ اگلی بات اس سے بھی ایک بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کو جس وقت بنا لیا تو پتہ نا فرشتوں نے کیا کہا تھا آدم کے بارے میں؟ آدم کے نقائص بیان کیے تھے، عیوب بیان کیے تھے، یہ لڑے جھگڑے کا سر کھولے گا جا کر۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا؟ اور بھی بڑی باتیں ہیں جو میں جانتا ہوں تم، قال انی اعلم ما لا تعلمون، یہ فرمایا تھا۔ تو انہوں نے نقائص بیان کی آدم کے۔ اب جب آدم بن گئے، اب ضروری تھا نا کہ آدم علیہ السلام کی اللہ پاک نے برتری ظاہر کرنا چاہی، تو ضروری تھا جو نقائص بیان کر رہے تھے ان کے ذہنوں میں اس کی برتری ڈالنی تھی۔ جو پہلے نقص بیان کر رہے تھے،
فرمایا اسجدوا لآدم، سب آدم کو سجدہ کرو تاکہ کائنات کو پتہ چل جائے فرشتوں سے بھی افضل ہے آدم، انسان فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ فرشتے جس کے آگے جھک رہے ہیں وہ فرشتوں سے کیا ہے؟ اعلیٰ۔ تو آدم علیہ السلام کی برتری کے لیے، فضیلت کے لیے جس کام کا اللہ نے انتخاب کیا وہ تھا سجدہ۔ بولو کیا تھا؟ سجدہ۔ وہ کام اللہ نے اوروں سے کروایا ہے، خود نہیں کیا۔ اللہ نے سجدہ خود نہیں کیا، اللہ نے اوروں سے کروایا ہے۔ جس کام کے ذریعے آدم کی برتری ظاہر کرنی تھی وہ کام اللہ نے خود نہیں کیا، اوروں سے کروایا۔ مگر جب کرتے 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 باری آ گئی آمنہ کے لال کی، باری آ گئی میرے اور آپ کے آقا و مولا کے، اب یہ برتری ظاہر کرنا چاہیے کہ میرے محمد، میرے محبوب کائنات کی ہر شے سے افضل ہے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ایک کام کا انتخاب کیا، وہ تھا درود و سلام۔ تو درود و سلام یہ پڑھایا نہیں، یہ کام کرایا نہیں، پہلے خود کیا اور خود کر کے بعد میں فرمایا اب تم بھی میرے محبوب پر درود و سلام پڑھ لو۔ لیکن زمین و آسمان کا فرق آ رہا ہے۔ جس کام کے ذریعے حضور اسلام کی برتری ظاہر کرنا چاہیے تو فرمایا اس کام کو اللہ پاک نے پہلے اپنی سنت بنایا، اس کے بعد فرمایا اب تم بھی اس میں شریک ہو جاؤ۔ اور اس طرح فرمایا ان اللہ پڑھے وملائکتہ، بس اتنا۔ یہ جو لفظ ہے ملائکتہ یہ بڑا ہمیں ایک دعوت فکر دے رہا ہے۔ ملائکہ یہ ملک کی جمع ہے، وہ ملک نہیں جو ہماری ایک برادری پائی جاتی ہے، ملک سجاد صاحب ہمارے۔ یہ ملائکہ کا معنی ہے فرشتے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ فرشتے۔ بول کے ایک سوال کا جواب دیں، جب لفظ بولا جاتا ہے فرشتے، سن کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ کس کے فرشتے؟ وزیر اعظم صاحب کے؟ کس کے؟ اللہ کے۔ یہ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی ہو اس کے سامنے بھی نام لینا فرشتے تو ذہن میں یہی آتا ہے کہ کس کے فرشتے؟ اللہ کے۔ کبھی 1% بھی اس کا چانس نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سن کے آ جائے کہ فلانے دے فرشتے، فلان کے فرشتے۔ جب لفظ ملائکہ بولا جائے یا فرشتے بولے جائیں تو سن کے یہی ذہن میں آتا ہے کہ کس کے فرشتے؟ اللہ کے۔ تو جب اس میں ابہام ہی کوئی نہیں، شک کا تصور ہی کوئی نہیں، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا ملائکتہ، اس کے فرشتے، یعنی میرے فرشتے؟ تو یہ میرے والی نسبت کا اظہار نہ بھی کرتا، اس طرح کہہ دیتا ان اللہ و ملائکتن، کہ اللہ اور فرشتے اس کے نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں۔ تو بات اس طرح بھی ٹھیک تھی، 1% بھی شک نہیں تھا۔ تو وہ فرما رہا ہے کہ یہ شک شک والی بات نہیں ہے، اصل میں بات نسبت کی ہے کہ میں نے اس مقام پر فرشتوں کو کہا ہے میرے فرشتے، گویا جو اس نسبت کا ٹیسٹ لینا چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ اے میرے بندو، فرماتا ہے جو شخص اس نسبت کا فیض لینا چاہتا ہے وہ میرے نبی پر درود بھیجنے میں فنا ہو جائے۔ فرشتہ بے شک میرا ہے، مگر میرے ہونے کی نسبت تب ملتی ہے جب میرے نبی پر درود و سلام پڑھنے میں فنا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا ایک بات ہے نا، بندہ کہتا رہے میں اس کا بندہ، میں اس کا بندہ، مزہ تب ہے وہ کسی کو کہہ دے اے میرے بندے۔ تو یہ کس کو کہہ رہا؟ ملائکتہ، وہ جو اس کے نبی پر کیا بھیجتے ہیں؟ بولے درود۔ اب درود بھیجنا کیا ہے، کیسے ہے، پیش کیسے کرنا ہے، وہ بھی طریقہ بتا دیا۔
کہ پیش کیسے کرنا ہے۔ میں اس پر ایک مثال کا سہارا لوں گا۔ گھروں میں اگر مہمان آ جائیں تو روٹین کے برتنوں کے اندر ہی کھانا پیش کرتے ہیں یا کوئی تھوڑے سے روٹین سے ہٹ کے؟ روٹین سے ہٹ کے۔ اگر آ جائیں آپ کے زندگی کے کوئی فیوریٹ استاذ آ جائیں تو پھر تھوڑا سا معیار برتنوں کا اور بڑھ جاتا ہے، اور اگر آپ کے آ جائیں پیر طریقت آ جائیں، رہبر شریعت آ جائیں، معیار اور پکن چوز جو ہے وہ آپ کا بڑھ جائے گا برتنوں کا۔ اور اگر وی آئی پی آپ کا کوئی مہمان آ جائے تو کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کا برتن ہی استعمال نہیں کرتے، مارکیٹ جاتے ہیں اسپیشل جا کے۔ مثلا دیکھیں میرے شیخ ہیں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری، کسی دن وہی میرے گھر آ جائیں تو مجھے تو مارکیٹ میں بھی کوئی برتن ان کا شجان شان نہیں نظر آئے گا۔ یہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی ہے، وہ جس کو اپنے نزدیک سمجھتا کہ میرے نزدیک یہ وی آئی پی ہے، وہ اگر اس کے گھر آ جائے تو اسپیشل مارکیٹ میں جائے گا اور اسپیشل برتن لے کے آئے گا جو پہلے کبھی بھی استعمال نہ ہوا ہو، تاکہ ایک اچھے طریقے سے کھانا بولو پیش کیا جائے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ درود اور سلام پیش کرنا تھا آقا کی بارگاہ میں۔ جس شے میں کوئی رکھ کے پیش کی جاتی ہے اس کو ظرف کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ظرف۔ زوئیں ظروف نہیں پڑھتے تھے آپ؟ وہ پہلے قاعدے میں زوئیں ظروف، ظروف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن۔ ظروف جمع ہے، ظرف واحد ہے، اور جو اس کے اندر شے ہوتی ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ تو ظرف جس کے اندر رکھ کے درود و سلام پیش کرنا تھا، اس نے کہا کہ کائنات کے اندر ایسا ظرف تیار ہی نہیں ہوا، کائنات انسانی میں ایسا برتن تیار ہی نہیں ہوا محبوب کے درود و سلام کے لائق۔ تو مولا پھر وہ ظرف کہاں سے لائیں، وہ برتن کہاں سے لائیں؟ اس نے کہا میں برتن بھی میں تمہیں دے دیتا ہوں۔ کیا؟ آپ اب تجربہ کر لینا جو بات میں کرنے لگا ہوں۔ عشاء تو چلو ہو گئی نا، فجر بھی تو پڑھنی ہے نا، آپ نے تجربہ کر لینا۔ جب آپ تکبیر تحریمہ میں کے ساتھ نماز میں داخل ہو گئے تو یہاں سے نماز کا برتن بننا شروع ہو گیا۔ قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، دوسری رکعت، رکوع، سجدہ، اتحیات، یہ سارا نماز ایک برتن بن گئی، یہ نماز ایک ظرف بن گئی۔ آپ اس نے جب اتحیات بیٹھے، ظرف مکمل ہو گیا، اس نے کیا بندے اب اعلان کر، تیری عبادتیں کس کے لیے ہیں، تیری پاکیزگیاں، تیری طہارتیں کس کے لیے؟ اس نے اعلان کر دیا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ یہاں تک ظرف ہے، نماز بن گئی ظرف، نماز بن گیا برتن۔ فرمایا اب اس نماز کو بنا برتن، اس کے اندر رکھ السلام علیکہ ایھا النبی، اس کے اندر رکھ اللہم صلی علی محمد۔ تو گویا نماز یہ بن گیا ظرف، اور اس ظرف کے اندر جو مظروف ہے وہ درود و سلام مصطفیٰ ہے۔ آپ اور میں کیا جانیں کہ درود و سلام مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ آخر پر آپ کے ذوق کو دوبالا کرنے کے لیے کچھ ائمہ اکرام کی باتیں جو روایات میں آئیں وہ آپ کو سنا کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں، ذوق کو تازہ کرنے کے لیے۔ امام سخاوی، ان کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام سخاوی اصول حدیث میں حجت ہے، اور یہ امام حجر عسقلانی ان کے تلامذہ میں سے ہیں۔ اب آخری باتیں ذوق کو فریش کرنے کے لیے، امام حجر عسقلانی کے یہ ہیں ان کے تلامذہ میں سے، وہ امام ابو العباس المنصور سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شیراز کا ایک شخص فوت ہو گیا، عام آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ اس کی برادری میں سے کسی بندے نے اس کو خواب میں دیکھا، جب خواب میں دیکھا تو سونے کا تاج اس کے سر پہ رکھا ہوا تھا، ہیرے جواہرات لگے ہیں، اور خوش ہے اور جنت میں ایسے ٹہل رہا ہے۔
اس نے پوچھا تم تو عام سے آدمی تھے، یہ لباس، یہ سونے کا تاج، یہ جنت کی بہاریں یہ کیسے مل گئیں؟ اس نے کہا یہ سب کچھ صدقہ ہے اس عمل کا جو میں اپنی زندگی میں درود و سلام کے ذریعے کرتا تھا۔ یعنی میں نے ساری جوانی درود و سلام مصطفیٰ میں گزاری ہے۔ آج اللہ پاک نے نہ صرف بخشا ہے بلکہ اللہ پاک نے اس اعزاز و انعام کے ساتھ نواز دیا ہے۔ اور اس کے آگے ایک اور بات، امام ابو حفص سمرقندی وہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں علم کے ائمہ سے یہ روایت پتہ چلی کہ خراسان کا ایک شخص حج پر گیا ہوا تھا، وہ حج کر رہا تھا، تو جب وہ طواف کرتے ہیں نا طواف، تو ہر چکر کی پتہ نہیں کہ الگ الگ دعا ہے۔ جب آپ اس کے حجر اسود کے سامنے سے گزرنا ہے، سلام کرنے کے بعد ہر چکر کی دعا ہے، صفا مروہ کے اوپر جانا ہے تو اس کی ایک الگ دعا ہے، منی میں کچھ الگ دعائیں کرنی ہے، عرفہ میں الگ، مزدلفہ میں الگ، عرفہ میں الگ، ہر جگہ کی الگ الگ دعائیں۔ وہ فرماتے ہیں امام ابو حفص سمرقندی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ جوان جہاں بھی جاتا کوئی اور دعا نہیں کرتا تھا، صرف درود و سلام پڑھتا تھا۔ طواف کر رہا ہے تب بھی درود و سلام، زمزم پی رہا ہے تو پھر بھی درود و سلام، صفا مروہ کی سائی ہے تو پھر بھی درود و سلام، وہ منی میں، وہ مزدلفہ میں، وہ عرفہ میں، جہاں بھی ہے تو کیا کر رہا ہے؟ درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے اسے کہا جوان، ہر جگہ کی کچھ نہ کچھ الگ الگ دعائیں ہیں، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم ہر جگہ صرف درود و سلام ہی پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب اس نے ایک بات سنائی، وہ سننے والی ہے، سناؤں آپ کو؟ لیکن اس دیوار کے ساتھ جو چادروں کے اندر موبائل دیکھ رہے ہیں وہ پہلے ادھر دیکھیں گے، تو پھر سارے ادھر دیکھیں بیٹا، اتنی اعلیٰ اتنی پاکیزہ محفل وہاں موبائلوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ زندہ باد، تھوڑے قریب آئیں، شاباش، تھوڑے قریب آئیں، ماشاءاللہ۔ اچھا اب وہ فرماتے ہیں، سنیں اب دیکھیں میرے بھائی ہیں سارے خیری، ہم بھی چھوٹے ہوتے ایسے ہی کرتے تھے، لیکن ہمارے پاس موبائل نہیں ہوتا تھا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں خراسان سے ہوں، خراسان سے حج کے لیے نکلے تھے اور میرے والد تھے، میں ان کے ساتھ آیا ہوں، ابو جان کے ساتھ۔ کوفہ کے مقام پر پہنچے تو میرے والد فوت ہو گئے۔ جب فوت ہوئے تو کہتے ہیں جان نکلنے کی دیر تھی کہ فَهُوَ صُورَتُهُ صُورَةُ الْحِمَارِ، میرے والد کی شکل گدھے کی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا۔ کہتے ہیں میں نے ڈر کے مارے فوراً کپڑا ڈال دیا اپنے والد کے چہرے پر، اور کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا، تماشا لگ جانا تھا، منہ نہیں دکھا سکتے تھے بعد میں کسی کو، اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو بڑی دیر تک میں اسی کشمکش میں کیا کروں گا، تو والد کا سارا چہرہ جو ہے وہ گدھے کا چہرہ بن گیا، بڑی دیر تک اسی کشمکش میں، اور اسی جگہ نیند آ گئی۔ کہتے ہیں نیند آئی تو میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک بڑی حسین جمیل نور 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 علی نور ایک شخصیت اس مجلس میں آئے اور مجھے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو جب میں نے ساری بات سنائی تو کہا پریشان نہ ہوں تو کیا کروں؟ تو وہ بڑے میرے باپ کی میت کی طرف کپڑا ہٹایا، ہٹا کے پھر اوپر ڈال دیا اور میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا اب جا کے کپڑا ہٹا کے دیکھ لو۔ کہتے ہیں جا کے میں نے کپڑا ہٹا کے دیکھا، وَهُوَ ذَاكَ كَالْقَمَرِ طَالِعِ، چودھویں رات کے چاند کی طرح باپ کا چہرہ چمک رہا تھا، یعنی چہرہ درست بھی ہو گیا، رونق بھی آ گئی۔ کہتے میں خوش ہو گیا، اتنا خوش ہوا کہ وہ ہستی جا رہے تھے، میں ان کے دامن کے ساتھ لپٹ گیا اور لپٹ کے کہا اے میرے محسن، اے سراپے حسن و جمال، اے میرے مربی، اے احسان کرنے والی شخصیت، کم از کم یہ تو بتا جو
کہ آپ ہیں کون؟ وہ جوان کہتا ہے کہ جب میں نے یہ کہا دامن کے ساتھ لپٹ گیا تو میں نے پوچھا کہ آپ ہیں کون؟ اس شخصیت نے کمال شفقت کے ساتھ کہا علی المصطفیٰ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا علی المصطفیٰ، میں تمہارا نبی ہوں محمد مصطفیٰ۔ کہتے ہیں پھر میں لپٹ گیا آپ کے قدموں کے ساتھ، رونا شروع کر دیا کہ آقا اتنا احسان کر دیا آپ نے، اتنا کرم کر دیا، رسوائی سے بچا لیا آپ نے۔ اس لیے وہ نصیر ملت نے وہ لکھا نا شعر کہ شکر کر تیرے عیبوں پر وہ پردہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد میں نے عرض کیا حضور یہ تو بتا دیں یہ ماجرا کیا تھا؟ انہوں نے آقا علیہ السلام نے فرمایا ماجرا یہ تھا تیرا باپ کسی بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھا، بہت بڑے گناہ میں مبتلا تھا، اس کی وجہ سے اس کا چہرہ بدل گیا ہے۔ لیکن جب چہرہ اس کا بدلا تو میرے پاس فرشتہ آیا، وہ فرشتہ جو درود نوٹ کرتا ہے اور میری بارگاہ میں پیش کرتا ہے، اس نے آ کے خبر دی کہ آقا ہے تو وہ گناہگار، لیکن اس کی زندگی کا معمول تھا کہ رات اس وقت تک بستر پہ نہیں جاتا تھا جب تک آپ کی ذات پہ 100 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتا۔ یہ ساری زندگی کا اس کا معمول تھا۔ تو آقا وہ پڑھے درود اور امتی آپ کا ہو اور چہرہ بگڑا بگڑا قبر میں چلا جائے، تو حضور فرماتے ہیں اس لیے میں آ گیا تاکہ میرا امتی ہو اور پڑھے بھی مجھ پر درود ہو نہیں سکتا کہ میری شفاعت اس کو اپنے خیرات فیض کے ساتھ نوازے نا۔ تو آقا علیہ السلام کے درود و سلام پڑھنے نے اس کو بچا لیا ہے۔ اسی طرح یہ واقعات تینوں اکٹھے آئے ایک ہی جگہ۔ امام ابو حفص سمرقندی نے ایک اور واقعہ لکھا کہ ایک اور شخص انہی علاقوں سے اپنی ماں کے ساتھ حج پہ گیا تو حرم کی حدود میں پہنچا، ماں مر گئی، چہرہ بدل گیا، چہرہ بدلا تو اس نے بھی سیدھا کپڑا ڈال دیا۔ تو اس کے بعد اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ باری تعالیٰ تو حرم کی حدود میں جو بندے آ جائے ان کے ساتھ یہ کرتا ہے، یعنی شکوہ کیا نا کہ حرم کی حدود میں اب آ گئے ہیں مولا، تو جو تیرے حرم کی حدود میں آ جائے وہ تو امان پا جاتا ہے، تو مولا اپنے گھر کے مہمانوں کے ساتھ یہ سلوک؟ کہتے ہیں بس یہ شکوے کرتے کرتے نیند آ گئی، نیند آئی تو پیکرے حسن و جمال آ گئے، یعنی آقا آ گئے اور آ کے پریشانی پوچھی۔ آقا علیہ السلام نے ایسے پردہ ہٹایا پھر ڈال دیا، چہرہ درست ہو گیا۔ فرمایا اگر کسی عمل کی وجہ سے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، تیری ماں کا یہ وتیرہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ہر دن اتنی بار میری ذات پہ درود پڑتی تھی، آج درود کی وجہ سے اس کا چہرہ پھر سلامت کر دیا گیا۔ بات بتانے کا مقصد یہ ہے اتنی بڑی بڑی آزمائشوں سے یہ درود و سلام کی نسبت بچا لیتی ہے، درود و سلام کی نسبت بچا لیتی ہے۔ اب ایک کام ہوتا ہے، آخری بات اس پہ گفتگو اب ختم ہو جائے گی، ایک کام وہ ہوتا ہے جو آپ اکیلے کرتے ہیں، ایک کام ہوتا ہے آپ مل کے کرتے ہیں۔ مثلا نماز آپ نے پڑھی اکیلے تو ایک ہی نماز کا اجر ملے گا نا، وہ نماز آ کے آپ نے جماعت سے پڑھی تو اجر 2 گنا ہو گیا، 3 جی 27 گنا ہو گیا، 2 3 بھی نہیں، کتنے گنا؟ 27 گنا۔ کس وجہ سے؟ جماعت کی وجہ سے۔ جمعے کی نماز ہے اس کا اجر اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ جماعت کے دائرے میں کیا آ گئی ہے؟ وسعت آ گئی ہے۔ عیدین کی نماز ہے اس کا اجر اس سے بھی بڑا، یعنی عیدین کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ملیں گی کہ نماز عید پڑھ کے ابھی کوئی گھر نہیں جاتا تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ اجر کیوں بڑھ گیا؟ اس لیے کہ اس اجتماع کے دائرے میں کیا آ گئی؟ وسعت آ گئی۔ جو اجتماعیت بڑھتی چلی جاتی ہے اجر بھی اللہ پاک بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو درود و سلام ایک تو ہے آپ اکیلے پڑھتے ہیں،
ایک ہے مل کے پڑھنا. مل کے پڑھنے کا ٹرینڈ بہت کم تھا. یہ ٹرینڈ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے دیا ہے کہ مل کے کیسے پڑھنا ہے. 2005 سے شروع ہوا، آج 2023 ہے. کبھی آپ تشریف لائیں ہمارے مرکز منہاج القرآن پر. میں ہر انگریزی ماہ کا پہلا ویک وہیں گزارتا ہوں. وہاں ایک گوشہ درود بنا ہوا ہے مینارۃ الاسلام. وہاں 24 گھنٹوں میں 3 شفٹیں چلتی ہیں درود کی. 8 بندے 8 گھنٹوں کے لیے بیٹھتے ہیں. ایک بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے، 7 بندے درود پاک پڑھتے ہیں. یہ شروع ہوا 2005 میں. اس جگہ کا جو افتتاح ہے وہ اس شخصیت نے کیا جن کا نام الشیخ ہاشم، جن کے پاس روض رسول کی چابی تھی مدینہ پاک سے. کبھی وہ مدینہ پاک سے باہر نہیں جاتے تھے. جیسے امام مالک کبھی باہر نہیں گئے. آپ کو مزے کی بات بتاؤں، امام مالک نے کوئی حج نہیں کیا. کسی نے پوچھا امام مالک سے آپ نے حج کیوں نہیں کیا؟ فرمایا صرف اس لیے کہ مکہ ذرا فاصلے پہ ہے، ایسا نہ ہو کہ مدینہ سے نکلوں تو میری موت آ جائے. میں محبوب کے شہر سے باہر نہیں جانا چاہتا. اسی طرح شیخ ہاشم بہت کم مدینہ پاک سے کبھی باہر جاتے. جب شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ نے دعوت دی کہ آپ تشریف لائیں، گوشے درود کا اپنے افتتاح کرنا ہے، نے کہا ٹھیک ہے میں یہ کچھ سوچ کے بتاؤں گا. یہ بات پھر انہیں خود آ کے ادھر جمعہ کے خطبے کے اندر یہ بتائی. خود عربی کے اندر وہ پڑھی ہوئی ہے، بعض یوٹیوب پہ آپ نکال سکتے ہیں. یہ خود انہوں نے بتائی کہ تاجدار کائنات سے جب اجازت مانگی کہ حضور آپ کو علم ہے کہ میں آپ کا شہر چھوڑ کے نہیں باہر جاتا، تو آپ نے فرمایا منہاج القرآن میرا گھر ہے، جاؤ گوشہ درود کا افتتاح کرنا ہے. حضور کی اجازت میں آئے. اور پھر جب ان کو بتایا گیا کہ اس طرح یہاں درود پاک پڑھا جائے گا تو انہوں نے لفظ بولے. انہوں نے کہا میری نظر دیکھ رہی ہے کہ اگر پاکستان پر کوئی مشکل وقت آ گیا تو اس گوشے درود کی برکت سے اللہ وہ مشکل وقت ٹال دے گا. اس جگہ پھر 8 بندے بیٹھ کے پڑھتے ہیں. گرمی ہے، سردی ہے، روزے کی حالت میں پڑھتے ہیں. اب تک جو درود پاک پڑھا جا چکا ہے وہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں بھی نہیں، لاکھ بھی نہیں، کروڑ بھی نہیں، ارب بھی نہیں، 5 کھرب اور اس کے نیچے پھر ارب کروڑ لگاتے جائیں. 5 کھرب مرتبہ آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا جا چکا ہے. اللہ پاک پھر ایسے لوگوں سے دین کی تجدید کا کام لیتا ہے جو سب سے پہلے اس کے محبوب کے ساتھ رشتہ مضبوط کرتے ہیں. اگر حضور کے ساتھ رشتہ مضبوط نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں. آئیں وہ تو چلے، میں نے آپ کو تعارف کروا دیا ہے. ادھر جائیں یا نہ جائیں، کم از کم جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے گھر سے 100 مرتبہ ہر روز حضور کی بارگاہ میں درود پاک جانا چاہیے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی زوجہ محترمہ کا آپ کو معمول بتاتا ہوں. آپ جب شام کو بچوں کے آگے کھانا رکھتی تو بچوں سے پوچھتی کس کس نے آج حضور کی زیارت کی ہے. جو بچہ کہتا کہ میں نے نہیں کی، اس کے سامنے سے کھانا اٹھا لیا جاتا اور کہا جاتا جاؤ جا کے پہلے زیارت کر کے آؤ، کھانا پھر ملے گا. کتنے آج والدین ایسے ہیں جو کھانے کے ٹیبل پر حضور کا ذکر کرتے ہوں، اپنے بچوں کو بتاتے ہوں کہ بیٹا حضور کھانا دائیں ہاتھ سے کھاتے تھے، تناول فرماتے تھے، آپ ہاتھ دھوتے تھے کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد. یعنی حضور کی باتیں، حضور کی توجہ، حضور کی طرف خیال، حضور کی طرف دھیان. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کے اندر بیٹھ کر یہ کام کرتے ہیں. آقا نے فرمایا 3 چیزوں کی گھٹی دو اپنے بچوں کو. آپ ادبو اولادکم علی 3 خصال، 3 چیزیں ان کی خصلت بنا دو، گھٹی میں ڈال دو. ایک حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت، حب اہل بیت ہی، میری آل کی محبت.
اور تیسرا فرمایا وقراءۃ القرآن، اور قرآن پڑھنا۔ اتنے والدین ایسے ہیں جو یہ باتیں اپنے گھروں میں کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے، اس وجہ سے گھروں میں بیماریاں، بے سکونی، بے اطمینانی، کوئی دوڑتا ہے کہ جادو ہو گئے، کوئی دوڑتا ہے جن چمٹ گئے، ساری زندگی ان چکروں میں پڑے رہو گے، یہ نہ جادو نکلیں گے نہ جن نکلیں گے، اس گھر میں کبھی جادو نہیں آ سکتا اور کبھی جن نہیں آ سکتا جس گھر میں محبوب پر درود و سلام پڑھا جاتا۔ آؤ آج کی مجلس کا یہی تحفہ ہے کہ ہم سب اپنی زندگیاں حضور کے درود و سلام میں فنا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اس میسج کو، اس پیغام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو میری زبان سے الفاظ نکلے ہیں، جو کچھ آپ نے سنا ہے، سب کچھ یوٹیوب پر حضور شیخ الاسلام کے خطابات کی شکل میں پڑا ہوا ہے۔ میں تو نکالر ہوں، نقل لگائی ہے اور اپنی بلے ہم کہیں ان کا نام بیچتے ہیں، کہیں ان کا کام بیچتے ہیں، ان کے نام سے ٹور بنی ہوئی ہے۔ آئیں آپ سارے بھی آقا علیہ السلام کے درود و سلام میں فنا ہو جائیں۔